یہاں تشریف لا چکے ہیں اور ہمارے ساتھ دیگر معززین بھی موجود ہیں، اور میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ آج کی تقریب لائیو نیوز ایچ ڈی کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے، اور پاکستان کا ہم پہ بہت بڑا قرض ہے۔ ہمیں اس حبس آلود موسم میں وقت نکالا، اور ہم جانتے ہیں کہ انتظامی مصروفیات بہت زیادہ ہوتی ہے، سرکاری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو چونکہ پوری تحصیل کو ہینڈل کر رہے ہیں تو ہم ان کے پھر شکر گزار ہیں کہ وہ آئے، اس تقریب کو رونق بخشی اور پاکستان کے لیے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کے لیے میں دعوت دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں ملتمس ہوں کہ تنویر حسین جو اس تنظیم کو آج کے پروگرام کو مینیج کر رہے ہیں وہ کیک لے آئیں تاکہ ہم باقاعدہ طور پر اس کو شروع کر سکیں۔ ساتھیوں، آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ پاکستان کی بات ہے، اور پاکستان کو ایک دن میں نہیں بنا، اس کے پیچھے تو سینکڑوں سالوں کی چمن بندی ہے، صدا بندی ہے، اس کے پیچھے کاوش ہے، اس کے پیچھے محنت ہے، اس کے پیچھے جدوجہد ہے، اس کے پیچھے پھر سر کٹانا ہے، اپنا گھر چھوڑنا ہے۔ تو جب سے یہ دنیا بنی ہے 10,000 سال کی تاریخ تو ہمیں یاد ہے، یہ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ 10,000 سال ہو گئے اس دنیا کو اس کا بندوبست کرتے ہوئے، اس کو چلاتے ہوئے، گھر اجڑتے ہوئے، ملک بنتے ہوئے اور ہجرت ہوتی ہوئی، لیکن تب سے لے کر آج تک، آج 2021 ہے، تو تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ تب سے لے کر آج تک اتنی بڑی ہجرت نہیں ہوئی۔ محمد امیر معاویہ کو کہ وہ آئیں اور تلاوت قرآن پاک سے ہمارے دلوں کو منور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ اے میرے وطن، میرے پیارے وطن، رہے قائم ہمیشہ تیری پھبن۔ اے میرے وطن، میرے پیارے وطن، رہے قائم ہمیشہ تیری پھبن، چلے وادی وادی پروائی، رہے مہکا مہکا تیرا بدن۔ اے میرے وطن، تو پاکستان، آواز نہیں آئی، پاکستان، پاکستان ہمیں بڑا دیا ہے، ہم نے کچھ نہیں دیا، پاکستان، پاکستان۔ تو میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، ایک نوجوان سیاسی شخصیت، اپنا منوایا اور تب منوایا جب بڑے بڑے چپ بیٹھے تھے، تو میری مراد آپ کی تعلیم گونج میں سردار زبیر احمد خان ایڈوکیٹ سابقہ نائب ناظر تلونڈی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معززین، اسی دنیا صاحب، میڈیا کے میرے معزز بھائیوں اور باقی تمام گزار ہوں کہ وہ یہاں پر تشریف لائے اور اس تقریب کا حصہ بنے۔ اس کے بعد میں بھائی تنویر صاحب کا اور باقی سارے دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام میں شامل ہونے کا شرف بخشا۔ تو آج کا دن خاص اور خاص ہم تمام پاکستانیوں کے لیے ایک بہت بڑا دن ہے۔ آج کا یہ دن وہ دن ہے جس دن کو آج
ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس دن کو ہمارے آباء و اجداد، ماؤں بہنوں نے بہت بڑی قربانیاں دی. کچھ لوگوں نے خون کی قربانیاں دی. ہم تمام رہنے والے کسی بھی مذہب سے، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، سب ہم ایک ہیں. اور آئندہ ہم عزم کریں کہ اس پاکستان کے لیے، اپنے ملک کے لیے ہم ہمیشہ اس کی اچھی پرورش کے لیے، اچھے ماحول دینے کے لیے انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے. وعدہ کرتے ہیں پاکستان. تو پاکستان جو ہمیں ملا ہے یہ کوئی چھوٹا پاکستان نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ بڑا چھوٹا سا پاکستان ہے. نہیں، پاکستان دنیا بھر میں اگر ہم دیکھیں تو ہم 36 اقسام کی خوبانی پیدا کرتے ہیں. یہ ایجاد ہے قربانیوں کا. ہم 26 اقسام کا آڑو پیدا کرتے ہیں اور یہ ایجاد ہے قربانیوں کا. ہم چوتھے نمبر پہ دودھ پیدا کرتے ہیں اور یہ ایجاد ہے قربانیوں کا. اور ہم ساتویں نمبر پہ گوشت پیدا کرتے ہیں حلال جانوروں کا اور یہ اعجاز ہے ان قربانیوں کا جو 47 ہمارے بڑوں نے دی تھی. اور 10ویں نمبر پہ ہم دنیا میں سیب پیدا کرتے ہیں اور یہ اعجاز ہے ہمارے بڑوں کا جنہوں نے آج کے لیے قربانیاں دی. اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں آپ حیران ہوں گے کہ 30 نمبر پر سونے کے ذخائر ہیں، چاندی کے ذخائر ہیں اور 1 نمبر پہ ہم یورینیم پیدا کرتے ہیں. ڈی جی خان جا کے دیکھ لیں اور آپ کو وہاں جا بجا ایسے پلانٹ نظر آئیں گے. تو میرے ساتھی تشریف لے آئے ہیں تو اس کو آگے بڑھاتے ہیں. تو یہ جو آج کی تقریب ہے یہ نیوز HD کی طرف سے آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اور اس نے ہمیشہ مثبت صحافت کو فروغ دیا ہے. کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، کوئی یلو جرنلزم کی بات نہیں کی. تو اس کا تمام تر جو سہرا ہے وہ تنویر حسین اور محمد جمیل بھٹا اور ان کی انتظامیہ کے ساتھ جاتا ہے. تو میں سلسلے کو آگے بڑھاتا ہوں. تو میرے ساتھی میں انہیں دعوت دینے جا رہا ہوں. اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں محمد آصف اتاری صاحب کو ہم سانس نہیں لینے دیں گے تاکہ وہ آئے اور تب تک کا شروع کر دیں. جناب محمد آصف اتاری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قابل صد احترام جناب عزت مآب ایسی چونیاں اور جتنے بھی قابل صد احترام احباب تشریف فرما ہے، سب کو ادب و احترام سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائیو، 14 اگست ہر سال ہی ہم الحمدللہ رب العالمین اللہ کے فضل و کرم سے منا رہے ہیں. 74 سال ہو گئے، 75واں سال شروع ہے. 14 اگست ہم منا رہے ہیں. 14 اگست کا جو دن ہے یہ ہمیں جب بھی آتا ہے ماضی میں لے کے جاتا ہے. 14 اگست کا دن جب آتا ہے تو ہمیں ان شہداء کی طرف لے کے جاتا ہے جنہوں کی لازوال بے مثل قربانیاں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے بغیر کچھ معاوضہ غرض مطلب کہ صرف اور صرف فقط پاکستان حاصل ہو جائے اس لیے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ 14 اگست کا جو دن ہے یہ ہمیں ان کی یاد تازہ کرتا ہے. 14 اگست کا جو دن ہے وہ ہمیں قائد اعظم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ ان کی زندگی کی طرف لے کے جاتا ہے. ان کی جدوجہد، ان کی کاوشیں، ان کی محنتیں، ان کی انتھک دن رات جو پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے لازوال کوششیں کی ہیں، یہ ہمیں 14 اگست کا جو دن ہے اس طرف لے کے جاتا ہے. تو یہ پاکستان ہے جس کی وجہ سے آج ہم کٹھے بیٹھے ہیں. سلسلے کو مختصر اور آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں جناب چودھری اختر ضیاء چیئرمین بانی عوامی پریس کلب الہ آباد کہ وہ آئیں اور دریا کوزے میں بند کریں. جناب چودھری اختر ضیاء چیئرمین عوامی پریس کلب الہ آباد. السلام علیکم جی.
14 اگست کہنے کا تو ایک دن ہے، لیکن اس کے پیچھے ہماری قربانیوں کی اور ہمارے بڑوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے لیڈروں کی محنت کی ایک لاجواب داستان ہے۔ یہ ہم تو جانتے ہیں۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو اس لاجواب جو ہماری قربانیاں ہیں ان کو ذہنوں میں بھی یہ پیدا کیا جائے کہ یہ کیسے ہم نے ملک حاصل کیا۔ یہ آزادی کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے۔ آزادی کے بارے میں جاننا ہے تو فلسطین کے بارے جا کے پوچھیں عوام سے، آزادی کی اہمیت کو جاننا ہے تو مقبوضہ کشمیر کے عوام سے پوچھیں۔ یہ دن ہے ہماری قربانیوں کا، اس کو منانے کا جو دن ہے مقصد ہے وہی ہے کہ ہماری یادوں، ہماری دنوں میں یہ یاد ہمیشہ تازہ رہے کہ یہ ملک ہم نے کیسے حاصل کیا۔ اور زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے دنوں کو، آزادی کے دنوں کو یا دوسرے جو تہوار ہوتے ہیں ان کو بھرپور طریقے سے مناتے ہیں۔ لیکن چونکہ آج اس دور میں ایک تو پاکستان کی قربانیوں کا جو دن ہے تو دوسری جانب شہدائے کربلا کا جو ہے وہ بھی دن چل رہا ہے۔ اس لیے حکومت پاکستان نے اور ہم نے بھی سب دوستوں نے یہ سادہ اور مگر پروکار طریقے سے اس دن کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو اسلام کے لیے بھی قربانیوں کا جو محرم کے دن چل رہے ہیں ان کو بھی سلام، اور ہمارے پاکستان کو بنانے والے ان کو بھی سلام۔ ہماری قوم کو، ہماری نئی نسل کو پاکستان کی اہمیت اور آزادی کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنا، آگاہ رکھنا، اور ان کے بارے میں سارے جو حالات و واقعات ہیں کہ پاکستان کی آزادی کے لیے اگر ہمیں بھی اپنی جانوں کا نذرانہ دینا پڑے تو ہم دریغ نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اسی دن کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اس ملک کو قائم دائم رکھے، مزید رکھے اور خوشحالی سے نوازے۔ شکریہ۔ آج دن پاکستان کا دن ہے اور آج ہم بڑے خرامہ کشاں ہیں۔ آج ہمارے پاس بڑا کچھ ہے، بڑی دولت اور سرداری ہے، بڑی نوابی اور چودراہٹ ہے۔ جب پاکستان بنا تھا تو نارکلی بازار تو سبھی نے دیکھا ہوگا، وہاں صرف 2 دکانیں مسلمانوں کی تھیں، اور آج دیکھ لیں الحمدللہ یہ دین پاکستان کی دین ہے، اور یہ دین ہمارے بڑوں کی قربانیوں کی دین ہے، اور یہ دین ہمارے بہتے ہوئے خون کی دین ہے۔ اور ایسے ہی لاہور میں صرف 2 کاریں تھیں مسلمانوں کے پاس، یہ پاکستان تھا، اور ہر سال پاکستان میں 2 سے ڈاکٹر بڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب پاکستان نہیں بنا تھا تو ہمارے KE میں، کنگ ایڈورڈ کالج میں، میڈیکل کالج میں ہر سال 100 ڈاکٹر بنتے تھے اور مسلمان صرف 4 تھے۔ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جناب AC صاحب سے معزز کے ساتھ تو میری مراد ہمارے مہمان نئے جناب سردار عامر صاحب تشریف لاتے ہیں اور آپ سے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں اور بتا دیں کہ پاکستان بنانے کا مقصد کیا تھا اور کس لیے بنایا گیا۔ جناب سردار صاحب۔ السلام علیکم۔ دعائیں محبتیں ان شہداء کے لیے جنہوں نے پاکستان بنانے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔ اب تک 47 سے لے کے اب تک پاکستان میں جتنے بھی مہمات ہیں ان کی قیادت کی اور ان کے لیے اپنی جان نچھاور کی۔ باقی لاسٹلی میں ایک چھوٹا سا میسیج کنوے کروں گا کہ ہمیں بحثیت قوم، اگر ہم ایک بیوروکریٹس ہیں تو یا پھر ایک سیکیورٹی فیسز ہیں یا پھر ایک عام پاکستانی شہری ہیں تو ہمیں اپنی جگہ پہ اپنا ایک رول ادا کرنا چاہیے۔ بی پازیٹیو، جہاں تک ہو سکے اپنی حیثیت کے مطابق اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، سچ سنیں، سچ کے اوپر عمل کریں۔ تو ہمیں جو 47 یا 14 اگست کی ایک جو ہر سال ایک نیا ہمارے لیے موقع ملتا ہے، اس میں ہمارے لیے آزادی کے ساتھ ساتھ ایک میسیج بھی آتا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے پاکستان حاصل کیا گیا اور اس کے مقاصد کیا تھے، اور اس کو آگے اپنی نسلوں کو کنورٹ کرنے کے لیے، آگے اس کو لے کے چلنے کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ شکریہ سردار صاحب۔ تو خودی کو جس نے فلک سے بلند کر دیکھا وہی ہے مملکت صبح و شام سے آگاہ، تو اس نے کردار سے اس قدر نور مجسم ہو جا کے ابلیس بھی تجھے دیکھے تو مسلمان ہو جائے۔ تو اپنا تن پیش کروں یا اپنا من پیش کروں، سمجھ میں نہیں آتا تجھے کیا پیش کروں۔ جو ادا تیرے دل کو لبھائے وہ ادا مجھ میں نہیں، کیوں نہ تجھ کو تیری ہی کوئی ادا پیش کروں۔ تو چند مہینوں میں جس شخصیت نے اپنے آپ کو منوایا ہے ایک متین طریقے سے، ایک مبین طریقے سے، ایک سلجھے انداز میں، ایک چنیدہ انداز میں، اور پورے اس تحصیل چونیا کو
اپنی شخصیت سے متاثر کیا ہے، بغیر کسی نمود و نمائش کے اور بغیر کسی اعتراف کے کہ کوئی آئے اور میری شان میں قصیدے کہے، میری شان میں کوئی ثنا بیان کرے اور میرے لیے کوئی مبالغہ میزی کرے، نہیں، یہ اعجاز ہے حسن آوارگی کا۔ ہم جہاں بھی گئے داستان چھوڑ آئے، تو آپ کی تالیاں اس بات کا فیصلہ کریں گی کہ کس شخصیت کو میں بلانے جا رہا ہوں۔ آج کی تقریب کے مہمانان ذی وقار ہے، آج کی تقریب کے مہمان ذی شان ہے۔ میری مراد جناب رضوان الحق پوری صاحب، ایسی چوڑیاں، آپ کی تالیاں اس بات کو عیاں کریں گی کہ ہم اپنے مہمان سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا ان کا استقبال کرتے ہیں۔ جناب رضوان الحق پوری صاحب، اسسٹنٹ کمشنر چوڑیاں۔ شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج اس 14 اگست کے دن پر اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی معززین، بزرگ، بھائی، چھوٹے، معزز میڈیا کے ممبران، اہلیان تلونڈی، سب کو میری طرف سے جشن آزادی مبارک۔ آج ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا جس طرح پچھلے 14 اگست کے بعد ہم نے اس پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کی خوشنودی کے لیے، پاکستان کی سالمیت کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا، کہ ہم نے وہی کردار آگے ادا کرنا ہے یا اس سے بہتر کردار ادا کرنا ہے۔ یہ ملک ان لوگوں کی قربانی کا نتیجہ ہے جو آج ہم یہاں پر اپنی اس فضا مقام کے اندر، فضا اس نوعیت کے اندر کہ یہ آزاد ہے، اس میں آپ کے سانس کے اوپر قطرہ نہیں ہے۔ آج آپ کو کشمیری بھائیوں کا حال دیکھیں، فلسطین کے بھائیوں کا حال دیکھیں، جن لوگوں کو آج آزادی نصیب نہیں ہے۔ تو کیا آج جس ملک کے اندر ہمیں آزادی نصیب ہے، کیا اس ملک کو ہم نے یہی دینا ہے جو آج تک ہم دے رہے ہیں؟ ضروری یہ نہیں ہے کہ اگر ایک آدمی سرکاری نوکری کے اوپر ہے، سرکاری نشست پر موجود ہے، تو اسی کا ہی کردار ادا ہوگا۔ جو اس محفل کے اندر لوگ بیٹھے ہیں، ہر آدمی کا اپنے ذات کے حد تک ایک کردار ادا ہونے کا حق ادا ہونا چاہیے، لیکن آہستہ آہستہ جب چیزیں بہتری کی طرف جانا شروع ہوتی ہے، تو آج مجھے خوشی ہے کہ تحصیل کے اندر مجھے آج 14 اگست کے حوالے سے جتنی محبت ملی ہے اور جتنا خلوص ملا ہے، یہ شاید آپ لوگوں کی محبت کا نتیجہ ہے۔ اور میں امید کروں گا انشاءاللہ کہ آئندہ والے دنوں کے اندر جب تک میرا یہاں پہ پوسٹنگ ہے، جب تک یہاں پہ مجھے کام کرنے کا موقع گورنمنٹ آف پنجاب دے گی، تو میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ قانون کے مطابق کام کیا جائے اور محبت کے ساتھ کام کیا جائے۔ بہت شکریہ۔ اب اس شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جس نے کراچی میں اپنے جھنڈے گاڑے، MKM کے خلاف صحافت کے جھنڈے کو بلند کیا اور جھکا نہیں ہے، کٹ گیا ہے۔ جفا کی تیگ سے گردن وفا شیاروں کی کٹی ہے برسر میدان، جھکی تو نہیں۔ تو ہمارے اب جو ساتھی موجود ہوئے ہیں، ڈاکٹر داؤد احمد صاحب ہیں، پریس کلب تلونڈی کے صدر اور پریس کلب الہ آباد کے صدر جناب ڈاکٹر زبیر احمد صاحب تشریف فرما ہے، تو میں جس شخصیت کو بلانے جا رہا ہوں، نام ہے مار حمید احمد دلو، اور پاکستان میڈیا کونسل پاکستان کے صدر ہیں اور سچ نیوز کے بیورو چیف ہیں، ان چار نمائندگان ہیں۔ ہم ان سے ملتمس ہیں کہ اس پروقار موقع پہ، اس پرسعید موقع پہ پاکستان کے قیام کے حوالے سے ہمارے سامنے کچھ واقعات رکھیں اور ہمیں کچھ لائن آف ایکشن دے۔ جناب مار حمید احمد دلو صاحب۔ تمام مجاہدین کو میری جانب سے السلام علیکم۔ اس کے ساتھ ساتھ آج
کے دن کے حوالے سے، کیونکہ آج کا دن جو ہے ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور ہمارے بزرگوں نے اس دن کو حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، تو آج کے دن کے حوالے سے بھی میں آپ کو جشن آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ میں یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے ہمارے بزرگوں نے اس ملک کو حاصل کیا ہے، شاید ہم ابھی اس ڈگر میں نہیں چل رہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس ملک کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی بہتری کے لیے سب کو مل جل کر کام کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں مشکلات کا سامنا بہت ہے۔ اگر انٹرنیشنل لیول پہ دیکھیں یا ملکی لیول پہ بھی دیکھیں، جیسے ہمارے ملک کو ترقی کرنا چاہیے تھا، آج وہ ترقی نہیں ہو رہی۔ تو دیکھیں کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ پہ ہیں، تو ہمیں وہ کمیاں اپنی جو ہیں وہ دور کرنی چاہیے، اور جہاں جہاں ہمارے یہ خلا ہیں ان کو پر کرنا چاہیے، اور اس ملک کی ترقی کے لیے ہم سب کو مل کر جو ہے وہ قدم اٹھانا ہوگا۔ دیکھیں پاکستان جو ہے اس وقت جو ہے جس مراحل سے گزر رہا ہے، بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے۔ یہ صرف حکومت جو ہے یا سرکاری عہدیداران یہ اکیلے نہیں کچھ کر سکتے، عوام کو مل کر تمام جو ہے معاملات پر ان کا ساتھ دینا ہوگا، ہم سب کو ساتھ دینا ہوگا، تب بھی یہ ملک جو ہے ترقی کر سکتا ہے۔ تو میں آج تمام دوستوں کو جو ہے جشن آزادی کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور خاص کر جو یہ صحافی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میری ان سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے اپنے علاقے کی ترقی کے لیے، اپنے ملک کی ترقی کے لیے جو ہے وہ اقدامات اٹھایا کریں۔ آپ کا کام ہے جو ہے آپ کے علاقے میں کہیں بھی کوئی مسئلہ ہے تو اس کی نشاندہی کرنا، اور جو سرکاری اہلکار ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے اس پہ ایکشن لینا۔ یہ نہیں ہے کہ آج کل دیکھیں، معذرت کہوں آج کے دن مجھے بات کرنی پڑ رہی ہے، بہت سارے صحافی ایسے ہیں وہ تھانے دار بن جاتے ہیں۔ صحافیوں کا کام یہ نہیں ہے تھانے دار بننا، تمام صحافیوں کا کام ہے کہ کہیں بھی کوئی جرم ہوتا ہے، کہیں بھی کوئی پرابلم ہے تو آپ نشاندہی کریں، یہ اس پر ایکشن لینا جو ہے یہ ان سرکاری افسران کا کام ہوتا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم جا کے خود وہاں ڈنڈا لے کے کھڑے ہو جائیں۔ تو میری سب سے گزارش ہے کہ اپنی منصفانہ صحافت سے جو ہے وہ علاقے کے مسائل جو ہے وہ حل کروایا کریں، اور جہاں بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو الحمدللہ اکثر میڈیا پرسنل کے دوست جو ممبر نہیں ہیں ان کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں اور ممبران کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ بہت شکریہ، خاص کر جو ہے آج کے دن کے حوالے سے جو ہے جو یہ تقریب رکھی گئی ہے لائیو نیوز کے تمام ممبران کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اچھا پروگرام ترتیب دیا ہے اور ہمیں بھی بلایا تو ہم بھی آ گئے، اور آپ اچھی صحافت کرتے رہیں، انشاءاللہ ہمارا ساتھ اور سارے صحافیوں کا ساتھ آپ کے ساتھ لمحہ پہ لمحہ جو ہے وہ جاری رہے گا۔ بہت شکریہ۔
ضرورت ہے